پھر اس کے بعد یہ کہ 1 مہینے تک وحی نہیں آئی، اور یہ پورا مہینہ لوگوں کو چھانٹنے کے لیے اور اچھے برے کا فرق پہچاننے کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوا. منافقین چھٹ کے الگ ہو گئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اور جو لوگ اس صدمے سے گزر رہے تھے اور صبر کر رہے تھے اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے، اس صبر پر ان سب کے لیے اجر تھا. تو صدمے پر صبر، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. بعض اوقات بڑے بڑے عمل جو ہیں انسان کے، وہ اتنے اجر و ثواب کا باعث نہیں بنتے جتنے کسی نقصان پر صبر کرنا اور اچھا رویہ رکھنا انسان کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بن جاتا ہے. پھر اس میں مومنوں کی بھی تربیت ہوئی. جو جس کا کردار تھا اس پر ان آیات میں تبصرہ ہوا اور بہت سی تربیت اور تزکیہ کا موقع صحابہ کرام کو ملا. حضرت صفوان کی بھی برات ہوئی. اور پھر یہ کہ ہم سب کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق، جو بھی لوگ سچے ہوں اور سچائی پہ قائم ہوں، وہ سچائی جو حضرت صدیقہ کے کردار کا ایک حصہ تھا کہ وہ سچی تھی، لیکن سچا ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہوں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا ہو یا کوئی بھی غلط طریقہ اختیار کیا ہو اپنے غم اور غصے کا اظہار کرنے کے لیے. تو اس میں ہم سب کے لیے جو بھی سچائی کا راستہ اختیار کرنا چاہیں، ایک بہت بڑا سبق ہے کہ سچائی ہر حال میں فائدہ دیتی ہے انسان کو. اگر وقتی طور پر اس پر جھوٹ کے بادل چھا بھی جائیں تو بھی بادل ہمیشہ تھوڑی رہتے ہیں. اگر آپ صبح نکلتے سورج کو دیکھیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے صبح کے وقت آج کل کہ اس کے آگے بادل ہوتے ہیں. کبھی بادلوں کی اتنی تھک لیئر ہوتی ہے کہ بالکل سورج نظر نہیں آتا. تو میں اس کو دیکھ کے ہمیشہ سوچتی ہوں کہ اس وقت یہ بادل کامیاب ہو گئے ہیں کس میں؟ سورج کی روشنی کو چھپانے میں. کتنا طاقتور ہے سورج، لیکن اس کی روشنی ان بادلوں نے چھپا دی ہے. لیکن کتنی دیر؟ کب تک؟ سارا دن نہیں، وہ گھنٹے 2 کی بات ہوتی ہے، پھر وہ چھٹ جاتے ہیں، پھر سورج نکل آتا ہے، پھر وہ چمکنے لگتا ہے اور خوب ہیٹ دیتا ہے. تو جو انسان اللہ کے لیے خالص ہو، جو انسان سچا ہو، اگر وقتی طور پر اس پر الزامات لگ بھی جائیں، اگر وقتی طور پر اس کو لوگ مس انڈرسٹینڈ کریں بھی، تو یہ آیات اور یہ واقعہ ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سچے انسان کی مدد ضرور کرتا ہے اور اس کی برات کا کوئی نہ کوئی ذریعہ نکال دیتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس طرح کی وحی تو نہیں آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا موقع عطا کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی برات ہو جاتی. یعنی آج کی دنیا میں بھی ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کا دفاع کرتا ہے اور اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے اور اس کا ذکر جمیل آئندہ باقی رکھنے کا ذریعہ بنا دیتا ہے. کیونکہ ہر صدمہ انسان کو ایک سبق سکھاتا ہے، اس کا رخ ایسی چیزوں کی طرف موڑ دیتا ہے جو اس کے لیے مزید خیر و بھلائی کا سبب بنتی ہے. تو کبھی بھی آپ کے خلاف اگر کوئی جھوٹا پروپیگنڈا ہو اور کوئی شخص آپ کو جھوٹا ثابت کرنے میں وقتی طور پر کامیاب بھی ہو، تو صبر سے کام لیجئے کہ حقیقت جلد کھل جائے گی. اگر آپ سچے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں تو لوگوں کے سامنے بھی سچائی آ کر رہے گی. اور یہ تاریخ میں کئی بار ہوا، اس کی بھی آگے تفصیل ہم دیکھیں گے. ایک دن مجھے کوئی واقعہ سنا رہا تھا کہ بچوں کا کوئی پروگرام ہوتا تھا، یہی الہدا میں جو پروگرام ہوتا ہے، تو ٹیچر نے کہیں جنت دوزخ کے بارے میں بتایا، تو بچے نے گھر جا کے ذکر کیا، تو ماں باپ نے روک لیا. تو وہ والدہ جنہوں نے اپنے بچے کو روکا تھا وہ اس ٹیم کو ملی جس سے یہ غلطی سرزد ہوئی تھی کہ انہوں نے آخرت کے بارے میں بچوں کے ذہن میں بات ڈالی. تو وہ ساری مجلس میں کہنے لگی کہ میرا بچہ جانا نہیں چاہتا، ٹیچر بہت سخت ہیں، انہوں نے اس کو بہت ڈرایا ہے، وغیرہ وغیرہ. یعنی ایسی سچویشن ہو گئی کہ یوں لگے کہ جیسے یہ سب مجرم بیٹھے ہوئے ہیں. اب ایسے میں بندہ کیا کہے؟ آپ حق پہنچا رہے ہیں اور آپ کے حق پہنچانے کو کوئی مس انڈرسٹینڈ کر رہا ہے اور الٹا آپ کے اوپر الزام رکھ رہا ہے اور وہ بھی بھری مجلس میں بدنام کر رہا ہے کہ کس قسم کو تم لوگ دین کا پرچار کر رہے ہو اور کیسی تبلیغ کر رہے ہو. تو کہتے ہیں کہ ابھی یہ سب کچھ سب ایسے ہی غور سے سن رہے تھے کہ اتنے میں بچہ بھاگتا ہوا ہے اور آ کے تو اپنی ٹیچر کے گلے لگے کہ ٹیچر آئی مس یو، میری ماما مجھے آنے نہیں دیتی اینڈ آل دیٹ اینڈ آئی وانٹ ٹو کم. اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ آپ امبیرسڈ فیل کرتے ہیں کہ کیا اور آپ سمجھتے شاید ہم نے غلط کیا، لیکن حقیقت یہ کہ اگر آپ صحیح کام کر رہے ہیں اور سچے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی
کسی نہ کسی طرف سے کوئی راہ نکال دے گا آپ کی سچائی کو واضح کرنے کی. ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں اور اپنی اصلاح کرتے رہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحسبوه شرا لكم بل هو خیر لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم. لكل امرئ ہر شخص کے لیے، منہم ان میں سے، یعنی جھوٹ گھڑنے والوں میں سے، مکتسب جو بھی اس نے کمایا، من الاثم گناہ میں سے، یعنی ہر شخص کو گناہ کا اتنا حصہ ملے گا جو اس نے کمایا. یعنی جس درجے کی اس نے بات کی، جتنے لوگوں تک پہنچائی، جس انداز میں کی، وہ سب اللہ کو پتا ہے، اس کو اتنا حصہ مل کے رہے گا. کس قدر خطرناک بات ہے نا کہ بعض اوقات انسان کسی ایسے گروہ کے ساتھ مل جاتا ہے جو غلط کام کر رہا اور بغیر سوچے سمجھے اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ درست ہے حالانکہ وہ غلط ہوتا ہے، اور وہ اپنی غلطی پر بھی کنونسڈ ہوتا ہے کہ میں تو بالکل ٹھیک کر رہا ہوں. ایسے تمام مواقع پر انسان کو ضرور غور کرنا چاہیے کہ میں جس کا ساتھ دے رہا ہوں یا جو بات کر رہا ہوں اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کی تصدیق لازم ہے. ورنہ آپ کسی بھی گروہ کے ساتھ ہو، چاہے کوئی اچھا کام کر رہا ہے یا برا، آپ کو وہ ملے گا جو آپ کی کوشش ہے، جو آپ کی کمائی ہے. تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے، جیسے سورۃ البقرہ میں آتا نا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ ہر انسان جو کمائی کرتا ہے، اچھی کرتا ہے تو وہ بھی اسی کے حصے میں جاتی ہے، لہا ما کسبت، اور اگر بری کرتا ہے وعلیہا ما اکتسبت تو اسی درجے کی ذمہ داری اس پہ آتی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی یہ نہیں کرنا چاہیے سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں تو میں بھی یہی کہہ لوں. میجورٹی از ناٹ اتھارٹی، کہ اگر زیادہ لوگ ایک بات کہنے لگ گئے تو بات ضرور سچی ہی ہوگی. ہو سکتا ہے کہ آپ اس ساروں کے مقابلے میں صرف ایک ہوں جو سچ بول رہے ہوں، تو سچ پر ہی قائم رہیں. لوگوں کے جھوٹے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر سچ کا ساتھ نہیں چھوڑیں. والذی تولی کبرہ، اور وہ شخص جس نے اس کا بڑا حصہ اٹھایا، یعنی جو سازش کا سرغنہ تھا، جس نے اس بہتان کا آغاز کیا، جو اس کے پھیلانے میں سب سے آگے آگے تھا. یعنی باقی تو ساری ٹیم کو اس کی کوشش کے مطابق حصہ ہے، لیکن جو لیڈر ہے اس کا حصہ سب سے بڑا ہے اس گناہ میں. اور اس کی سزا کیا ہے؟ لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. والذی تولی کبرہ منہم، ان میں سے جس نے بڑا حصہ اپنے سر اٹھایا، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اور بڑے عذاب سے مراد یہاں آخرت کا عذاب ہے. آخرت کے عذاب میں منافقین کے عذاب کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے گئے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین آگ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. جہاں تک دنیا میں سزا ملنے کا تعلق ہے تو عبداللہ بن ابی کے اوپر آپ نے حد جاری نہیں کی، جبکہ باقیوں کے اوپر کر دی تھی. اس واقعے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھی کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے، جس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. تو آپ نے فرمایا اے عمر، کیا ہوگا جب لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں. فکیف یا عمر اذا تحدث الناس ان محمدا یقتل اصحابہ. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں کا جرم بہت بڑا ہوتا ہے لیکن دنیا میں ان کو چھوٹ مل جاتی. لیکن دنیا میں کسی جرم کے کرنے کے بعد چھوٹ مل جانا، پکڑ نہ ہونا، اس بات کی علامت نہیں کہ انسان آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا. بعض لوگ بڑے بڑے بھیانک جرم کرتے اور دنیا میں انہیں کوئی نہیں پکڑ سکتا، ان کو دیکھ کے اور بھی لوگ شیر ہو جاتے ہیں بعض اوقات. تو ایسے میں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم دنیا سے تو بھاگ سکتے ہیں لیکن اللہ کے عذاب سے نہیں بھاگ سکتے، اس لیے اصل ڈر اس کا ہونا چاہیے. اور ایک اور بات بھی یہ کہ بعض اوقات انسان کے اوپر جھوٹا الزام لگانے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو انسان پکڑوا نہیں سکتا، دنیا میں کوئی عدالت اس کو نہیں سمجھ سکتی. بعض لوگ آپ دیکھیں، بعض ہسبینڈز اپنی وائفز کو ایموشنلی ابیوز کرتے ہیں. بعض اوقات لوگ دوسروں کو جو ان کے نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں اس قسم کے ٹارچر میں رکھتے ہیں کہ وہ ان کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھا سکتے.
کچھ نہیں کہہ سکتے. بلکہ بعض اوقات انہیں مظلوموں کو لوگ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں, انہی کا قصور ہے, انہی کی غلطی ہے, حالانکہ وہ قصوروار نہیں ہوتے, کیونکہ دنیا کی نظر میں قصوروار بنے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں کبھی یہ نہ سمجھا جائے کہ ظالم بچ کے کہیں چلا جائے گا. اگرچہ ظالم کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے, لیکن اگر بظاہر دنیا میں کوئی سزا نظر نہ بھی آئے تو لہو عذاب عظیم, عذاب عظیم سے کوئی نہیں بچ سکتا. اس لیے ہر حال میں انسان کو ظلم اور گناہ سے پرہیز کرنا چاہیے.